ہم بات کریں پاکستان کی پوری تاریخ کی تو سیاسی اور فوجی مہمات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک گمان ایسا ہی ہے کہ کون کب کس طرح اقتدار میں آئے گا اس کا فیصلہ عوام کے ووٹ سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے خوشنودی بھی درکار ہوتی ہے۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کھلے لفظوں اس معاملے پر تنقید کی تو پھر وہ ماضی کا قصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے پچھلے 11 مہینوں کی تقاریر کا احاطہ کریں، ان کی سیاست کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہے۔ ان پر مختلف کیسز بھی ہیں، اس سب میں ان کا سیاسی مستقبل کیا رہے گا۔ وہیں آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خوشخبری دی ہے کہ خوشی خوشی قوم کو بتا دیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے، یعنی کہ اگر معاملات طے نہیں پاتے تو عوام کا جینا مشکل ہے، اور اگر ڈیل ہو گئی ہے تو بھی عوام کا بچنا مشکل ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ جی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں سیفان، جس طرح سے آصفہ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، عمران خان کے پچھلے 11 مہینے اور ان کی سیاسی جدوجہد، اور اب جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک اگر صوبائی الیکشن وقت پر نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون بہت ایگریسو موڈ میں ہے، اور مریم نواز جس طرح سے عوام میں موجود ہیں تو ان کا بھی جو ہے اس وقت طرز سیاست جو ہے وہ ہمیں جو ہے کچھ ویسا نظر نہیں آ رہا جیسے کہ مسلم لیگ نون کا طرز سیاست ہوتا ہے۔ تو سیفان، آپ اوورآل سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اوورآل سچویشن کو عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے، کیسز وغیرہ اس میں فیصلے ہوں گے، نااہلی ہوگی، لیکن جو اگر ان کی جو آرگینک ریچ ہے اس میں کیا فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، ہم یہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی کہ یہ مقدمات جو ہوتے ہیں ان کے لیگل ریپریکاشنز ہوتی ہیں، لیکن ایونچولی اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ان کی بیس پر ہوتا ہے، وہ جو ان کی جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان پر جو ہے ان کی ایک بریچ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہے، تو وہ جو ہے دیکھنا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوورآل سچویشن کی اگر میں بات کروں تو اس وقت جو مریم نواز صاحبہ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی حکومت یا اپوزیشن جو بھی ہیں، یہ سب کچھ اب جو بیس کر رہا ہے نا، وہ اب آئی ایم ایف، پاکستان، معیشت، ان تمام چیزوں پہ جو آصفہ بھی کہہ رہی تھی، یہ اس پر بیس کر رہا ہے۔ میں ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تو ہے کہ ایک خوشخبری ہے، لیکن جو وہ ڈاکیومنٹ ہے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ہاتھ میں آئے گا تو وہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو ایک پوری والیوم ہے اس کو پڑھ کے ایک دم دستخط کر دیں گے، بلکہ اس کو پڑھا جائے گا کہ بھئی یہ آخرکار اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور اس پر عمل درآمد ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ، اور ابھی تک اس میں اگر رکاوٹ ہے تو ہماری پوری جو نظر ہے، توجہ ہے، وہ اس پر ہونی چاہیے کہ آخرکار ابھی تک آیا کیوں نہیں، کیونکہ آج کہا گیا تھا کہ کنکلوڈ ہوں گے اور یہ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو ایشورنسز دی گئی ہیں آئی ایم ایف کو، کیا وہ ایشورنسز پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ابھی تک جو ہے تحفظات ہیں، خاص طور پہ کچھ 4 ارب ڈالر سعودیہ، چین، یو اے ای، یہ جو پاکستان کو انفلوز آنے ہیں بائیلیٹرل پارٹنرز سے، ان پر کچھ ابھی تک تحفظات ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی سیاست کا جو دار و مدار ہے وہ اس پروگرام پر ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن پر ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ملکی اور ریاست کو بچانے کے لیے پروگرام ضرورت ہوگی ہمیں عمل درآمد کرنے کی، ہمارے ریزروز آج تقریباً 2.9 بلین ڈالرز پر آ چکے ہیں، یعنی 3 سے بھی نیچے ہو گئے، تو ہمیں اپنے امپورٹ کور کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں آگے شارٹیج جو مختلف چیزوں کی ہوگی اس کو بھی دیکھنا ہے، مہنگائی بڑھے گی۔ اس پروگرام میں جو شرائط طے ہوئی ہیں ان کا جو امپیکٹ آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، خاص طور پہ بجلی گیس کے اوپر جو آنے والا ہے، پیٹرولیم لیوی کی صورت میں آنے والا ہے، تو جو عمران خان صاحب اگر کچھ وہ نااہل بھی ہو جائیں، لیکن موجودہ حکومت مہنگائی کے پہاڑ کا جو سامنا کر رہی ہوگی تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کیسے کم ہوگی؟ اگر کم ہو بھی رہی ہوگی ساتھ ساتھ تو مہنگائی کی وجہ سے عوام کو کوئی آلٹرنیٹ چاہیے ہوگا، عوام موجودہ حکومت سے بدظن ہو جائے گی، تو یہ بہت دار و مدار جو ہے یہ سب کچھ اب اس ڈاکیومنٹ اور آئندہ 1-2 ماہ معیشت کے اوپر میرے خیال سے ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تاریخی حدوں کو چھو رہی ہے۔ حارث صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں جب کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی ہیں اس کا مستقبل تاریک ہوا ہے، پورا اگر 11 مہینے کا فیز آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا، تو آپ کو ان کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت بات یہ ہے کہ ایک تو اس وقت اگر ملٹری نے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں اے پولیٹیکل ہیں، تو میں آنیسٹلی آئی فیل کہ اس وقت سیاسی لیڈرز کو سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کرنی چاہیے، صحیح۔ کیپ اسٹیبلشمنٹ اوے۔ اور آپ نے جو بھی، اور اس وقت تو عمران خان کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کو، اور عالیہ حمزہ بیٹھی ہیں، and I have a lot of respect for her, she will also bear me out، کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپریل سے لے کے آج تک بتائیں کہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل نے کون سی چیز ڈیلیور کی ہے۔ آپ گورننس کی بات کریں،
آپ مہنگائی کی بات کریں، بجلی گیس کی بات کریں، پیٹرول ڈیزل کی بات کریں، ڈالرز کی بات کریں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے بات کریں، میرا ایک سوال پی ڈی ایم سے کہ آپ کیوں آئے تھے؟ حارث صاحب میں Did you have اپنا any سوال plan to دوبارہ come? دہراتی ہوں. اگر آپ بالکل کو آپ نے plan نہیں درست تھا. کہا. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست بھی ان ایشوز کے گرد نہیں گھوم رہی. جو ان کی سیاست ہے اور جن لوگوں پر تنقید ہے ان کا براہ راست تعلق نہیں, اور وہ اپنے اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر چکے. کل کی عمران خان صاحب کی اگر تقریر دیکھیں تب بھی وہ اسی طریقے سے. دیکھیں وہ میں بالکل مانتا ہوں عمران صاحب کی غلطی. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اننیسیسری ان کو جو ملٹری کو ٹریک کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ نئی چینج آف کمانڈ ہوئی تھی, جنرل باجوہ چلے گئے, جناب منیر آ گئے. ناؤ واز دا ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو ریپیئر اس کو کرتے, تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول کرتے, آپ اپنے رابطے کرتے. پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کے تھرو 2-3 دفعہ رابطے بھی ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے. صحیح. اگر آپ سڈنلی پورا ریجڈ ہو جائیں گے اینڈ یو سے کہ جی نہیں میں نے تو یہی بات کرنی ہے, تو پھر اسے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم بہت طریقے سے کھیل رہے تھے لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں سیل آؤٹ کرنے کی. عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا کہ جی ایک حکومت گرائی, امپورٹڈ گورنمنٹ آئی. پھر اس کے بعد آدمی اسٹیبلشمنٹ کو کافی بلیم کیا کہ انہوں نے ایکچولی they didn't do anything, they just withdrew the unnecessary جو آپ کو کہیں ایک دو جگہ الیکشن میں یا سینٹ میں سپورٹ کی وہ انہوں نے ہٹا دیا آپ سے. پھر بائی ود ان 3.5 years آپ کو چاہیے تھا اس 3.5 سال میں آپ اپنی پارٹی کو, اپنے ممبرس کو, اپنے ایم این ایز کو اتنا کنٹرول کرتے, ان سے آپ کا اپروچیبل ہوتے, ان سے آپ کا انٹریکشن ہوتا, ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کانسٹیٹوئنسی میں جو آپ کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں لوگ کہ جی وہاں ان کو فنڈ چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے, کسی نالی بنانی ہے, کسی سڑک بنانی ہے, کسی کو پانی کی پرابلم ہے. یہ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. اور اس وقت گریجولی اینڈ میں پی ٹی آئی کا گراف ڈاؤن جا رہا تھا اور پی ڈی ایم نے تو بڑی غلطی کی. اگر اس وقت یہ نہ جاتے تو 6 مہینے کے بعد پی ٹی آئی کو واقعی بڑا ڈیفیکلٹی ہوتا اور ایزی رن ہوتا پی ڈی ایم کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو وہ موقع کھو دیا. اب اس سٹیج پہ آ کے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے وہ نیریٹو سوائے اسٹیبلشمنٹ کے باقی پورا سیاسی رکھتے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا. ابھی بھی موقع ہے. آئی اسٹل فیل کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, یہ ضرور اپروچ کریں, کہیں نہ کہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے دور کریں. یہ ان کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور اگر الیکشن 3-4 مہینے آگے پیچھے ہو کے کہ گڈ ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں تو وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے, ان کی اپنی ذات کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے. میں عالیہ حمزہ کی طرف جانے سے پہلے سیفان آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے گفتگو سنی ہوگی حارث نواز صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں سیاسی بیانیاں رکھیں اور غیر ضروری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہ کریں. آج عارف الوی صاحب کے جانے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے. کل اسپیسیفک ورڈ کہا کہ میں موجودہ کمان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں. دیٹس مین کہ ہمیں لگتا ہے آپ ہی ہیں لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو اس سب کے اندر کوئی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں آج ایک انٹرویو بھی جنرل باجوہ صاحب کا آیا ہے, سابق آرمی چیف کا, جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ایک گفتگو کی ہے انہوں نے, تو اس میں انہوں نے جو الفاظ ہیں ایگزیکٹلی وہی میں کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جو اے پولیٹیکل ہونے والی بات ہے اس کا تھوڑا اس میں مفصل جواب مل جائے گا. اچھا, اور میں بلکہ عالیہ صاحبہ آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں جو انہوں نے یہ جو اس انٹرویو تھا اس میں جو انہوں نے سوال پوچھا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں, ابھی حارث نواز صاحب بھی شاید اس طرف نشاندہی کر رہے تھے, تو میں نے یہ پوچھا یعنی کہ آپ یہ کر دیتے, جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے, تو آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہتے تھے. تو جنرل باجوہ صاحب کا جواب تھا کہ اگر میں اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا, میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان صاحب فیئرویل دے دیتے, لیکن میں نے اس ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی. میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا, جاوید چودھری صاحب کا سوال تھا, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. میں عالیہ صاحبہ آپ کا رسپانس اس پہ جاننا چاہوں گا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اصل میں 2-3 باتوں کا پہلے جواب دے دوں اور پھر میں اے پولیٹیکل ہونے پر آؤں گی جس کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جس آئی ایم ایف کی ہم یہ بات کر رہے ہیں اس آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے اس سے بہت بہتر اور بہت ہی عوام دوست ایک معاہدہ کیا تھا, جسے یاد ہے اس وقت کی اپوزیشن نے آپ کیا کہا تھا. اس وقت بلاول زرداری نے ایک ٹرم یوز کی تھی, پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ,
اور اس کے علاوہ یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ ہمیں یہ کہتی تھی کہ ہم نے پاکستان اور اسٹیٹ بینک کو فروخت کر دیا ہے IMF کے ہاتھوں. تب آپ کو یاد ہے آج صحیح میں آج جو میں اگر یہ سمجھتی ہوں جتنا سخت یہ حکومت معاہدہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ دے آر سو انکمپیٹنٹ, وہاں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ریزرو 2.9 پر آ گئے ہیں, ہماری جو ایکسپورٹ کی صورتحال ہے وہ اس دفعہ کی پریڈکشن آئی ہے کہ اس سال $10 ارب گر جائے گی جو پچھلے سال سے ہے, اور اسی طرح ریمیٹنسز میں بھی $4 ارب کی کمی آئے گی. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ IMF آپ کے ساتھ سخت معاہدہ کیوں نہیں کرے گا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یو آر ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ. چھوڑ دیں عالیہ کیا کہتی ہے, چھوڑ دیں خان صاحب کیا کہتے ہیں, کیا بلومبرگ کی رپورٹ نہیں آئی ہے, کیا فائنینشیل ٹائم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو IMF سے بھی زیادہ یہ جو حکمران اس وقت اس ملک کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں نا, ان کے باہر سے لوٹے ہوئے عوام کے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ IMF کا بوجھ بھی عوام برداشت کرے گی, یہ اشرافیہ یہ حکمران نہیں برداشت کریں گے. کیونکہ اگر تو IMF کے پیسے کی ان کو فکر ہوتی تو کل یہ 85 رکنی کابینہ نہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے, پرسوں یہ ٹرکی اپنے 71 لوگوں کو لے جانے کے ٹرپس نہ پلان کر رہے ہوتے, جب ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. اب آپ آ جائیں عمران خان صاحب کے اوپر, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں چھوڑ دیں ہماری 3.5 سال حکومت تھی, ہم نے 26 سال جد و جہد کی, یا ہم نے اچھا کیا کیا برا کیا کیا. میں صرف ایک بات سمجھتی ہوں کہ میں ایک نہ میرا کوئی سیاسی خاندان سے تعلق ہے, لیکن میں کیا ایک عام عوام آج یہ کہتی ہے کہ جو عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے, اے پولیٹیکل ہونا کیا ہوتا ہے, سیاست کیا ہوتی ہے, کرپشن کیا ہوتی ہے, دھاندلی کیا ہوتی ہے, ہمارے رائٹس کیا ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتی ہے, فریڈم آف سپیچ کیا ہوتی ہے, ٹیکس کسے کہتے ہیں اور ہم ٹیکس دیتے کیوں ہیں اور دینا کیوں چاہیے, نیب کیا ہے, FBR کیا ہے, FIA کیا ہے, ووٹ کیا ہوتا ہے اور ووٹ کی کتنی اہمیت ہے, اس ملک میں حکومتیں بنتی کیسے ہیں, اترتی کیسے ہیں, الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے, سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا رول ہے, اور آرم فورسز کن آئین کے آرٹیکلز کے تحت ہوتی ہیں. ہم تو بہت بے خبر تھے, اور یہ حکمران عالیہ حمزہ صاحب 26 سال اگر اقتدار کیا اور اگر ان ساری باتوں سے بے خبر تھے تو کوئسچن ضرور ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا دعوے تھے جس میں یہ کہا جاتا رہا کہ پوری ٹیم تیار ہے, بس آئیں گے اور یہ سب کچھ چینج آئے گا. ہمیں اس پر آپ کے سوال کا جواب جاننا چاہیں گے, لیکن ہمیں ایک کمرشل بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک. ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ PTI سے موجود ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سیفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ حمزہ سے بات کرتے تھے, جانے سے پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ حکومت کا امور چلتے کیسے ہیں, سیاسی مداخلت کیا ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں, کام کیسے ہوتا ہے. ایک لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی. عالیہ حمزہ صاحب, جب یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا کیسے ہوتا ہے, تو پھر کیوں عوام کو سبز باغ دکھائے گئے اور کیوں تیاری نہیں کی گئی, اور جب پہلے KP کی گورنمنٹ مل گئی تھی 5 سال وہ موجود تھے تب بھی کچھ معلوم نہیں ہوا, تو پھر یہ دعوے کہ عوام کی قسمت بدلے گی, ان کے مستقبل سنورے گا, یہ سب کیوں کیا, کیوں عوام کے ساتھ کھیلا گیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ شاید اگر آپ میرا کلپ سن لیتی تو اتنی لمبی بات آپ کو کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. میں نے یہ کہا تھا کہ 26 سال سے ہم سیاست میں تھے, لیکن ہم شاید سیاست کو عبادت سمجھ کر اس میں آئے تھے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا. پہلی چیز, I really need to make a correction on it. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جو سیکھا اس سارے عرصے کے اندر, مطلب خان نے ہمیں صرف یہ سکھا دیا, وہ کچھ سکھا دیا جس سے ہم 26 سال لا علم رہے. اس نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ عزت اور حمیت کس چیز کا نام ہے. اس نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ آرٹیکل 243 کا جو کلوز 3 ہے رولز آف بزنس 1973 کی, وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ایک 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے اور اس کو آنسریبل ہے. وہ مجھے یہ ضرور بتاتا ہے کہ میں کسی سے بھی یہاں پر سوال کر سکتی ہوں, کیونکہ وہ اس ہمارے ٹیکس
पेयर्स के ऊपर उनको सारी तनख्वाहें मिलती हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना हो या किसी और पे कोई और बात करनी हो। तो हमारा तर्ज सियासत ये था। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि आपने कहा कि जी हमने 3.5 साल या 5 साल की हुकूमत में क्या किया, तो मैं सिर्फ गिनी चुनी बातें करूंगी जो अवाम आराम से समझ जाएगी। 57 लाख के सेहत कार्ड दिए, यानी 57 लाख लोगों को हमने 10 लाख की उनकी जेब के अंदर सेहत की सहूलियात फराहम की। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हम वो थे जो 2 कंसेक्टिव साल माशी ग्रोथ देने वाले थे 6% की। हम वो लोग थे जिन्होंने ज़राअत के शोबे में 4% की ग्रोथ दी। हम वो थे जिन्होंने सिर्फ एक सेकेंड जी आलिया साहब, अगर एक चीज़ आपसे मैं पूछ सकूं, क्योंकि एक तो ये कि अभी जो इत्तलात हैं, खबर है वो ये है जी कि MEFP IMF ने दे दिया है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और इस हवाले से कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो जल्द मुतवक्का है कि शायद हो जाए, और ये एक डेवलपमेंट स्टोरी है। यकीनी तौर पर तो ये एक मुस्बत खबर हो सकती है कि प्रोग्राम क्या हो, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि खदशात हैं कि इसमें महंगाई और सब कुछ हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो जितने भी सब्सिक्वेंट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हुए IMF के साथ आफ्टर 2019, यानी हफीज शेख और रजा बाकिर साहब ने जो मुआहिदा किया था, उसके बाद उसकी बुराई तो खुद शौकत तरीन साहब करते रहे। उन्होंने एक बयान दिया कि $500 मिलियन को मैं भुगत रहा हूं। उन्होंने एक जगह ये कहा कि जो इस पर ये जो सूरत हाल है, जो मुआहिदा हुआ है, इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी, कमर टूट गई, शरह सूद इतना बढ़ा दिया, और ये तमाम उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने एंड में ये भी कहा कि हमारी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी। तो ये सब बातें उन्होंने ये कहा जी कि एक फ्रंट लोड प्रोग्राम IMF ने हमें दे दिया और हम जो थे मुश्किल में फंस गए, और ऐसा मुआहिदा। तो ये तो बातें खुद शौकत तरीन साहब करते रहे इस मुआहिदे के बारे में। तो क्या अगर सख्त शराइत होंगी, इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी, या फिर ये वो 2019 का मुआहिदा होगा जो आपकी हुकूमत करके गई थी IMF के साथ? मुझे सिर्फ नहीं, एक सेकेंड, असल में शायद मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बेहतर बात कर दूँ। वैसे तो शौकत तरीन साहब ये जितनी स्टेटमेंट्स आपने दी हैं, उन्होंने एक TV चैनल के ऊपर, बड़े लीडिंग चैनल के ऊपर बैठकर ये निगेट भी कर दिया था कि ये सारी बातें जो मुझसे एसोसिएट की जा रही हैं मैंने नहीं की। बट स्टिल मैं आपको थोड़ी सी बातें ये बता दूँ कि IMF के साथ जो हमने मुआहिदा किया था, और जिस मुआहिदे के बाद बार बार ये यहाँ पर आकर मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते थे कि इनका मुआहिदा तो ख़त्म हो गया था, हम तो नया मुआहिदा कर रहे हैं, तो तब इन्होंने कौन सा मुआहिदा किया था? और दूसरी बात, उस IMF के मुआहिदे को जिसको लहरा कर पूरी PMLN आकर यहाँ पर ये सुनाती थी कि हमने तो 4 रुपए की लेवी बढ़ानी थी पेट्रोल के ऊपर, और जब मिफ्ता साहब करके गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें 10 रुपए की बढ़ानी है। तो मुश्किल मुआहिदा कौन था जिसमें 4 रुपए की आपने अवाम के ऊपर गिराना था? आप क्योंकि मुझे पता है कि आप कॉमर्स और इंडस्ट्री के हवाले से कौमी असेंबली में भी अच्छा आप कंप्लीट कर लें। अच्छा आप कंप्लीट करें, सिर्फ एक सेकंड, मुझे प्लीज, बिकॉज बात हो रही है, मुझे रिबटल देने दे। आप इतने लंबे सवाल करते हो, उसके बाद मुझे इतनी इजाजत तो दे दे कि मैं उसका जवाब तो पूरा दे दूं। तो आप मुझे ये बता दें, नहीं एक सेकेंड, जिनके अपने उनकी आप कोट करें ना कि मिफ्ता साहब आते हैं, वो ये कहते हैं कि 2017 तक जो काम किया था, जो गलतियां की थी, उसके जिम्मेदार इसहाक डार साहब थे। इसहाक डार साहब यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि मिफ्ता साहब इतने पैसे ही नहीं छोड़ कर गए थे मेरे लिए कि मैं आकर कोई और काम कर सकता। जहां पर दोनों मईशतदान और जहां पर 2 फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे को मोरज़े इल्जाम ठहरा रहे हैं, वहां पर आप शौकत तरीन की उस बात को कोट कर रहे हैं जो शौकत तरीन साहब खुद नेगेट कर चुके हैं। और लोगों के समझने के लिए, जो IMF का मुआहिदा PTI ने किया था, मेरे ये ख्याल में वो आसान भी था, और उसके बाद PTI जो माशी हालात छोड़कर जा रही थी, शायद हमें दोबारा IMF के प्रोग्राम में भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वहां पर सूरत हाल ये थी कि 16 अरब के रिजर्व थे, आज 2.9 अरब के रिजर्व हैं। वहां पर सूरत हाल ये थी कि 32 अरब की एक्सपोर्ट थी, और आज सूरत हाल ये कि हमें उम्मीद है कि $10 अरब उसमें से कम हो जाएगा। पिछले साल में से हम 31 अरब के रिमिटेंसेस छोड़ के गए थे, और आज उम्मीद है कि उसमें से भी $4 अरब कम हो जाएंगे। हम IT के एक्सपोर्ट $3 अरब पर छोड़ के गए थे, जिसमें अब भी कमी आ रही है। हम जो यहाँ पर सूरत हाल छोड़ के गए थे, सनतें 10.5% से तरक्की करी थी, आज वो बंद हो रही हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज का छोपा था वो 6.2
2% سے کام کر رہا تھا. آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دیکھیں روز, آج سزوکی نے پلانٹ شٹ ڈاؤن کر دیا ہے, کل کیا والے اپنا پلانٹ شٹ ڈاؤن کر رہے تھے, پرسوں ٹویوٹا والے اپنا بند کر رہے تھے, موبائل جو لوکلی مینوفیکچر ہو رہا تھا. عالیہ صاحب اگر اس میں مزید سوال پوچھ سکوں, اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی ہے تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, موجودہ صورتحال کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں کر سکتا, اور آپ آئی ایگری ود دیٹ. لیکن آپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مفتاح صاحب کو بھی کوٹ نہیں کرتے, اسحاق ڈار صاحب کو بھی کوٹ نہیں کرتے. آئی ایم ایف 24 اپریل 2022 کو, کیونکہ آپ معیشت زیادہ سمجھتی ہیں اور گرپ ہے, اور آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی تھی کامرس اور انڈسٹری اور دیگر معاملات میں, تو یہ بتائیں, وہ تو خود کہہ رہا تھا کہ 7th ریویو واز ڈیلیڈ ڈیو ٹو دا انفنڈڈ سبسڈی جو شوکت ترین صاحب دیکھے گئے تھے, جو 28 فروری 2022 کو ہوا تھا. تو یہ جو معاہدے میں خلل آیا, اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا یا آئی ایم ایف پروگرام کو پریویل کرنا واز دا رائٹ ڈیسیژن, تو اس کو خراب یا ڈی ٹریک جو ہوا, یہ مفتاح یا اسحاق ڈار یا کوئی بھی کچھ کہے یہ نہیں دیکھتا آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. یہ تو آپ مانیں گے نا کہ اس نے کہا کہ the 7th review was delayed due to the unfunded subsidy. عالیہ صاحب میں آپ کو بتا دیتی ہوں آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مفتاح اسماعیل وہاں پر امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہانیاں ہمیں سنا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے, تو آئی ایم ایف نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے یہاں پر بیٹھ کر, جو ملک کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے وہاں کی پریزیڈنٹ نے کال کیا آئی ایم ایف کی. اگلے دن ان کا اسٹیٹمنٹ کیا آیا تھا, ہماری طرف سے تو کوئی کال نہیں گئی ہے. یہاں پر یہ صورتحال بھی عوام نے دیکھی ہے. میں آپ کو ڈاکیومنٹڈ پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں عالیہ صاحب, آپ درست کہہ رہی ہیں مفتاح صاحب نے جو کہا نہیں کہا, میں تو آپ کو ڈاکیومنٹڈ, آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں, 24 اپریل 2022 کی پریس ریلیز ہے جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں مفتاح صاحب کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے بھائی. تو یہ ساری چیز, تو میں جو نہیں ایک سیکنڈ, میں جو باتیں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیا ہیں, کیوں اس مشکل چیز پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسحاق ڈار کے اوپر وی کانٹ ریلائی ہم. یہ کوئی پریس ریلیز ہے سر عالیہ صاحب, یہ کوئی پریس ریلیز ہے, وی کانٹ ریلائی آن ہم, یہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہیں پہ آئی ایم ایف نے کہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں میرے خیال میں he is asking again and again, it's the third meeting they are asking کہ آپ کے پاس کوئی فائنینشیل آپ کے خیال میں ہے نا, یہ آئی ایم ایف نے پریس ریلیز میں تو کوئی نہیں لکھا عالیہ صاحب, آپ درست کہہ رہی ہوں گے, آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے یہ, لیکن آئی ایم ایف نے کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وی آر ناٹ ریلائنگ آن ہم اسحاق ڈار صاحب پہ, یہ کہاں پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے؟ میرا تجزیہ نہیں ہے. جی ایک منٹ, یہ میرا تجزیہ ہے کہ اسحاق ڈار کو فیکٹ فجنگ کے اوپر جرمانہ ہوا ہے 2016 میں. یہ میرا تجزیہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے وزیر اعظم کو کال نہیں کیا ہے. یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہاں پر جب یہ ڈیوورس میں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی فائنینشیل پلان, کہ آپ کس طرح سے اپنے ریونیو کو بڑھائیں گے. آپ نے جو لفظ کہا کہ ہی از نو آئی ایم ایف از ناٹ ریلائنگ آن ہم, یہ میں پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی اس کی پریس ریلیز پڑھی ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف از ناٹ ریلائنگ آن ہم, یہ پریس ریلیز اگر آپ مجھے دکھا سکیں, کیونکہ یہ تو پریس ریلیز ہے 24 اپریل 2022 کی, جہاں شوکت ترین صاحب کے بارے میں ان کے کہا ہے کہ 7 ریویو ڈیلے اس وجہ سے ہوا نا. یہ تو ڈاکیومنٹ ہے, آپ ویب سائٹ پہ جا کے خود بھی دیکھ سکتی ہیں عالیہ صاحب, لکھا ہوا ہے. تو یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ they are not relying on him, کچھ نہیں کہتی. ایک سیکنڈ اچھا چلیں, ایک منٹ آپ جا کر دیکھ لیں. میرے خیال میں تو آپ کو ساری رپورٹس اگر آئی ایم ایف پر اتنی اسٹڈی کرنی تھی اور ایک رپورٹ پر ریلائی کرنا تھا, یو نیڈ ٹو ریڈ دس از ناٹ اے رپورٹ عالیہ صاحب, میں پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے ایکسٹریکٹس ہیں فرام دیئر میٹنگ. عالیہ صاحبہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس تھنگ. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاشی پلانز نہیں ہیں. دے آر ٹیلنگ کہ آپ سرکولر ڈیٹ کیسے کم کریں گے. جنہوں نے خود آئی پی پیز کے سودے لگائے, دے آر آسکنگ ہم کہ آپ پیٹرول لیوی 50 روپے کی کریں گے یا نہیں. عالیہ صاحبہ اس پر ہم آپ سے بھی مزید بھی بات بھی کرتے ہیں. سوال بھی ہے حارث نواز صاحب سے, میں جاننا چاہتی ہوں ان کو آپ لوگوں کو نہیں. حارث صاحب تھوڑی دیر پہلے عالیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سوال اٹھانا سکھایا ہے, سوال کرنا سکھایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جتنی وائبرنٹ آج کی یوتھ ہے, لوگ ہیں, سوال پوچھتے ہیں, چیزیں جاننا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے جواب دینا نہیں سیکھا. جب بھی عدالت آتی ہے, بلایا جاتا ہے, اپنے کیسز میں نہیں جاتے. اس وقت بھی موجودہ اگر ہم دیکھیں تو توشہ خانہ ہے, فورن فنڈنگ ہے, ٹیریان کا کیس ہے, پچھلے 8 سالوں تک فورن فنڈنگ کا کیس چلتا رہا. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کبھی عدالت نہیں جاتے, کبھی حاضر نہیں ہوتے, لیکن وہ سکھاتے ہمیں ضرور ہے کہ قانون کی پاسداری ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک ان کو جب ایک پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے بہت زیادہ کیسز توشہ خانہ کا بھی بنا دیا اور ڈفرینٹ پرسنل کیسز بنا دی, جو میں پرسنل میں آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ کے نہیں بنانے چاہیے.
کیونکہ دیکھیں اگر تو توشہ خانہ کیا تو پھر پورا کورٹ نے سارے کیسز بنا دیں، وہ بھی نہیں ہم دکھا رہے ہیں. فورن فنڈنگ ہے تو پی ایم ایل این کی اور اس کے بعد پیپل پارٹی کی فورن فنڈنگ کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو کھلا فیل ہونا چاہیے. اگر نواز شریف کو لے کر آنا ہے بالکل لے آئیں اینڈ گیو اے لیول پلئنگ فیلڈ ٹو عمران اینڈ نواز شریف. لیٹ دا پیپل آف پاکستان جج اینڈ ڈیسائڈ، اور جس کو مینڈیٹ دے وہ 5 سال کی کھلا تاکہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو جائے. سیکنڈ بات یہ کہ آپ پی کی غلطیاں یہ ہیں کہ وہ نیریٹو ان کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہی نہیں کر سکے. اگر عمران نے نیریٹو بلڈ کیا کہ مہنگائی، اس کے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور سون چیزیں بات کی، تو ایگزیکٹلی وہی پی ڈی ایم کر رہی ہے. کیسز بھی ختم کر دیے، نیب بھی ختم کر دیا، سارے اپنے کیسز کر لیے، باہر سے لوگ اس سے کوئی دورہ نہیں کہ پی ڈی ایم جو کری ہے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بات آتی ہے کہ جو توشہ خانے کی چیزیں پبلک کی جائے تو کہتے ہیں قومی مفاد میں نہیں ہو سکتی ہیں. کوئی عدالت بلائے، کبھی بھی بتائیں، جب لوگوں کو شعور دیتے ہیں تو اس شعور کا خود جو ہے استحصال کیوں کرتے ہیں؟ جی عالیہ صاحبہ، یور ورڈز. انصاف کے نام پہ بنی تھی تحریک انصاف، لیکن اس میں خود کہیں انصاف نظر نہیں آتا، کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. کیسے ہم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے؟ میرے خیال میں ایک رول آف لا کے لیے اگر کوئی پارٹی کھڑی ہے دیٹ از اونلی پاکستان تحریک انصاف اینڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب. میرا یہ خیال ہے کہ رول آف لا کی جنگ تو لڑی ہم رہے ہیں، اور مطلب مارے کھا لی ہم لوگوں نے. 25 مئی کو شیلنگ برداشت کر لی، 9 اپریل سے ہم عوام کے اندر ہیں. کون سا آئین اور قانون ہم نے توڑا ہے؟ کوئی گملہ ٹوٹا؟ مارے ہمیں پڑی، شیلز ہم نے کھائے، ڈنڈے ہم نے کھائے، ایف آئی آریں ہمارے اوپر ہوئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس ہمارے پامال ہوئے، ہمارے گھروں کی دیواریں پھلانگی گئی. ہم نے کس وقت اس کے بعد بھی ہمارا یہ ری ایکشن دیکھ لیں، کوئی گملہ ٹوٹا ہمارے پروٹیسٹ میں، ہم نے کچھ کیا؟ بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے. عالی حمزہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ چاہے 25 مئی حارث نواز صاحب آپ کا شکریہ. سیفان خان ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، آپ کا شکریہ. جو بھی آج گفتگو کی گئی اس میں دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو بھی مستقبل ہوگا اس پر ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے ایک ہیں. عمران خان صاحب ایک الگ ڈگر پر چل رہے ہیں، اور اب جو ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے اس میں یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ملکی مفاد کو کون مد نظر رکھ رہا ہے اور کون نہیں رکھ پا رہا. آنے والے دن اس کو مزید اجاگر کر پائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.